اسلامی واقعات قسط نمبر 4۔ ایک رئیس نے اپنے لڑکے کی تعلیم کے واسطے معلم کی خدمات حاصل کیں۔ معلم نے بڑی محنت سے لڑکے کو پڑھنا اور ادب دینا شروع کیا۔ ایک عرصہ کے بعد لڑکے نے استاد سے کہا، میرا باپ امریک بیر ہے مگر آپ کے لائق کوئی خدمت نہیں کرتا، کیا کروں؟ شرم کے مارے میں ڈوبا جاتا ہوں، اگر میں کسی لائق ہوتا تو ضرور آپ کی خدمت بجا لاتا۔ للہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس سے میں دنیا کے بکھیروں سے بچ جاؤں اور میری عاقبت بھی سدھر جائے۔ معلم نے اسے کہا، خاموشی میں دونوں جہاں کی سلامتی ہے، جیسا کہ رسول مقبول نے ارشاد فرمایا، جو چپ رہا سلامت رہا، سب بلا سے بچا رہا۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ سب خرابی گواہی سے ہے۔ اگر کوئی بات بے دینی کی کہہ دی، ایمان میں خلل آیا تو کسی آدمی کو برا کہا، مار کھائی۔ لڑکے نے استاد کی یہ نصیحت گرہ میں باندھ دی اور بالکل خاموشی اختیار کر لی۔ کوئی بھی اسے بلاتا، اسے جواب نہ دیتا، نہ کوئی بات منہ سے کرتا۔ لوگوں میں چرچا ہوا کہ حمیر کا لڑکا گونگا ہو گیا ہے۔ شدہ امیر تک یہ خبر پہنچی۔ امیر یہ سن کر پریشان ہو اور بے قرار ہوا۔ اس نے بیٹے کا گونگا پن دور کرنے کے لیے دور و نزدیک سے طبیب بلائے، ہر ایک نے دعائیں دی مگر افاقہ قطع نہ ہوا۔ امیر کے بیٹے نے نہ بولنا تھا نہ بولا۔ تب امیر لاچار ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک دن تفریحاً شکار کو گیا، لڑکے کو بھی ہمراہ لیا، نگاہ ایک جانور پر بولا، بولتے ہی کسی نے اسے جان سے مار ڈالا اور لا کر لڑکے کے آگے ڈال دیا۔ لڑکے نے لاش دیکھی تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکل آیا، اگر نہ بولتے تو مارے نہ جاتے۔ لڑکے کے منہ سے یہ سنتے ہی سب خوشی سے پھول گئے۔ جلدی سے امیر کو جا کر خوشخبری سنائی کہ لڑکے کا بول پڑا ہے۔ امیر نے اسی وقت اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، اس سے بات کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر سے خاموشی اختیار کر لی۔ امیر کو اس کی اس رویے پر اتنا غصہ آیا کہ اس نے چلا کر اپنے غلاموں سے کہا، کوڑا لاؤ اور جلدی جا کر جلاد کو بھی بلا لاؤ، پھر اس نامعقول لڑکے کے کپڑے اتار کر جسم کی جلد اڑاؤ اور بعد میں اسے قتل کر دو۔ تب لڑکا عاجز ہو کر بولا، سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، جو چپ رہا وہ سلامت رہا اور جو بولا سو مارا گیا۔ ایک دن زبیدہ خاتون زوجہ ہارون الرشید مکان میں بیٹھی ہوئی سنگار کرتی تھی۔ نگاہ سے غلطی سے ایک غلام چلایا، وہ اسی وقت پردے میں چلی گئی مگر احتیاطاً اسے دریافت کرایا کہ کوئی بال میرے سر کا دیکھا تو نہیں؟ غلام بولا، شاید جلدی میں نظر پڑ گئی ہو۔ پھر ملکہ نے شبہ کے خیال سے چند بال ترشوا ڈالے کہ جس بال پر آج نبی کی نظر پڑی اس کا رکھنا وہ بال ہے۔ حضرت سلمان فارسی شہر مدائن کے حاکم تھے اور 5000 درہم بیت المال سے پاتے تھے۔ سب خدا کی راہ میں لٹا دیتے، خود خرمے کے پتوں کی زنبیل بناتے اور اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتے۔ جو بکریاں بیت المال سے حصے میں آتی ذبح کر کے غربا میں تقسیم کر دیتے اور ان کی کھالوں کے چمڑا سے مشکیزیں اور زنبیلیں بنا کر مجاہدین کے ایک دفعہ کوئی شخص آپ کے میلے کچیلے کپڑے دے کر آپ کو مزدور سمجھا اور کچھ بوجھ ان کے سر پر رکھوا کر لے گیا۔ راہ میں کسی نے امیر کو دیکھ کر اس سے سلام کیا اور بولا، یا امیر خیر تو ہے؟ اسباب کا مالک فوراً سمجھ گیا کہ یہ کوئی سردار ہے، اس لیے فوراً قدموں میں گر پڑا اور عاجزی سے بولا کہ مجھ سے خطا ہوئی، للہ مجھے معاف کیجیے۔ آپ نے فرمایا، تیرے گھر تک حسب و وعدہ سامان پہنچانا ضروری ہے، اس لیے اسے پہنچا کر دم لوں گا۔ اس نے کافی خوشامد کی مگر آپ نہ مانے۔ جب اس کے گھر پہنچے تو تب اس سے قسم لی کہ آئندہ کو ہر قسم کے عادے سے اس قسم کی مزدوری نہ لینا۔ جس زمانے میں حضرت شیخ ابو الخیر القطع کوہ لبنان پر مقیم تھے تو بادشاہ وقت نے حسب معمول وہاں کے فقراء میں سے ایک ایک دینار تقسیم کیا، لیکن آپ نے نہ اپنا دینار ایک ساتھی کو دے دیا کر شہر کا رخ کیا۔ اتفاق سے اس دن آپ نے بلا وضو قرآن پاک کو ہاتھ لگایا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت فکر مند اور پریشان تھے اور جب اس پریشانی کے عالم میں آپ شہر کے بازاروں میں پہنچے تو وہاں لوگوں نے چوری کے جرم میں کچھ افراد کو گرفتار کر رکھا تھا اور وہاں کے صوفیہ کو بھی پریشان دیکھ کر گرفتار کروا دیا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ صرف مجھے گرفتار کر کے باقی تمام افراد کو چھوڑ دو، کیونکہ میں ہی ان سب کا سرغنہ ہوں اور جو سزا تم ان سب کو دینا چاہتے ہو وہ سب مجھے دے دو۔ چنانچہ آپ کا ہاتھ کاٹ کر باقی ماندہ افراد کو رہا کر دیا گیا، اور جب بعد میں علم ہوا کہ آپ حضرت ابو الخیر ہیں تو ندامت کے سبب آپ سے معافی چاہی اور آپ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد آپ گھر پہنچے تو اہل خانہ نے آپ کا کٹا ہوا ہاتھ دے کر نوحہ زاری شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا، رنج و غم کی بجائے
خوشی مناؤ کہ اگر ہاتھ نہ کاٹا جاتا تو قلب کاٹ دیا جاتا، اس لیے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس سے میں نے بلا وضو قرآن پاک کو چھو لیا تھا۔ جزاک اللہ۔